افغانستان پاکستان کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، تو ایک خبر مل گئی اور کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے. لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ ہندوستان جتنا بول لے یہ ہندوستان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ میں سچ بتا رہا ہوں. بہت سارے ہندوستانیوں کو لگے گا یار یہ پٹھان چھوڑتا رہتا ہے. نہیں، پاکستان کا اینڈ افغانستان کے ہاتھ میں لکھا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ ناراضگی کے باوجود اور اس کے نام پر دہشت گردی قبول نہیں کی جائے گی. انہوں نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے داخلی معاملات کو سنجیدگی سے لیا ہے. خبر کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو اینالائز کریں گے. تو دیکھیے، خبر یہ ہے کہ افغانستان کی طرف ڈیورنڈ لائن پر افغانستان کے بارڈر کے اندر روڈز کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، ڈپلائمنٹس ہو رہی ہیں، سیکیورٹی چیک پوسٹ بنائی جا رہی ہیں. تو اس پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو پاکستان بھی کرتا رہتا ہے. پاکستان کے بارڈر کے اس طرف بھی چیک پوسٹیں بھی بنائی جاتی رہتی ہیں، ڈپلائمنٹس بھی ہوتی رہتی ہے. یہ تو دونوں طرف جو ہے وہ بارڈر پر بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن نہیں، افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے. خبر یہ تلاش کرنے پر مجھے مل گئی اور یہ خبر پبلش ہوئی ہے ایٹلس نیوز میں. اب ایٹلس نیوز کو جب میں نے دیکھا کہ یہ کہاں کا ہے تو اس پہ اس کا ہیڈ کوارٹر ٹیکسس میں ہے میرا خیال ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہی لکھا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ امریکی میڈیا، ہو سکتا ہے کہ اور بھی بڑے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر پبلش ہوئی ہو، لیکن میرے سامنے مجھے یہ ملا تو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اچھا، اس میں یہ خبر جو ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تورخم اینڈ ادر بارڈر ڈسپیوٹس انڈرسٹینڈنگ دی ایف پیک بارڈر، اور یہ ہے اگست 19/20/24 کی خبر، یعنی ابھی کی. ٹھیک ہے، ابھی کی خبر ہے یہ. اور اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں کہ 105ویں 105th اینیورسری آف افغانستان انڈیپینڈنس. In a speech, Taliban's defense minister Yaqub Mujahid claimed that constructing roads, deploying border security forces and establishing checkpoints along the Durand line is not a challenge to our neighbors. It is to protect Afghanistan. We will do this at any cost. افغانستان کے ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے وی ول ڈو دس ایٹ اینی کاسٹ نو میٹر واٹ. اچھا، اب اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ دی اسٹیٹمنٹ سیمز ایمڈ ایٹ پاکستان، اور پھر اس کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ آئی ہے 2 days آفٹر مجاہد's visit to recently built border security outpost in eastern افغانستان in کنر province. یہ تو ڈیٹیلز ہیں اس خبر کی. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ کیا اس تو دیکھیے، کیا میرا تو سوال یہ ہوگا کہ کیا افغانستان کے جو طالبان ہیں کیا ان کی جنگ آلریڈی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے؟ طالبان نے تو پہلے ہی پاکستان کے اوپر جنگ لانچ کی ہوئی ہے. طالبان تو دھڑ دھڑ پھٹ رہے ہیں وہاں پر جا کر. ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو دھڑ دھڑ وہاں پر پھٹ رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے تو کتنے ہی آپریشنز ہو چکے ہیں. اور ابھی جو ایک صراط مستقیم ہے یا عزم استحکام، اس طرح کے یہ ہمیشہ نام رکھے جاتے ہیں، تو ڈھونڈ کے لگتا ہے کہ سعودی عربیہ سے ڈھونڈ کر وہ جو ہے نا وہ مشکل سے مشکل نام لائے جاتے ہیں آپریشنز کے. کوئی پاکستان کے اندر کا نام بھی رکھ لیں آپ، لیکن تو وہ تو ابھی جو آپریشن ہوا ہے وہ بھی اسی لیے تو کیا گیا ہے کہ طالبان کے بہت زیادہ وہ ہو رہے ہیں، اٹیکس ہو رہے ہیں اور حالات ایسے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں. تو جنگ تو پہلے ہی جاری ہے. ہاں، افغانستان سے اگر باقاعدہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنونشنل وار لانچ کی جائے گی پاکستان کے اوپر، تو خبر میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو تو جھڑپیں ہوئی ہیں، اچھی خاصی جھڑپیں ہوئی ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ. ڈیفنس منسٹر جو خواجہ آصف ہے ان کی کیسی کیسی سٹیٹمنٹس آتی نہیں ہیں، بلکہ
پاکستان کے آرمی چیف کی کیسی کیسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے آتی رہی ہیں. حالانکہ ابھی جو انہوں نے ریسنٹ ایک سپیچ کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو افغانستان ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے, وہی جو کہا جاتا ہے امہ, مسلم امہ اور برادرانہ تعلقات, اور ان کو جو ہے وہ تو افغانستان کے ساتھ ہمارے کتنے ہی پرانے تعلقات ہیں, اتنے ملینز وہ پاکستان میں رہتے رہے اور پھر وہاں پر, تو یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس سے یہ نہیں بات کہی جا سکتی کہ جنگ نہیں ہوگی دونوں کنٹریز کے بیچ. یہ جو ہے نا یہ سب اب وہ ہوتی نا ٹافیاں گولیاں, یہ ٹھیک ہے میٹھی کھٹی میٹھی ٹافیاں گولیاں آپ کھا لیں, کیونکہ جو حقیقت ہے جو ریالٹی ہے نا وہ بالکل کچھ اور ہے. یہ ہندوستان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ میرے سے لکھ کے لے لو. یہ جس دن پاکستان ٹوٹے گا نا یہ افغانستان کے ہاتھ سے ٹوٹے گا. یہ جو ویپنس, یہ جو میزائلس, یہ جو ساری ٹیکنالوجی جو ہے لڑنے والی جو ہندوستان کے پاس ہے نا, یہ اگر افغانستان کے پاس ہوتی نا تو افغانستان نہ رولز مانتا ہے, افغانستان نہ رولز فالو کرتا ہے, افغانستان خود رول بناتا ہے. ایسی ویڈیوز تو لاکھوں کی تعداد میں یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک میں پڑی ہوئی ہے پاکستان سے. جب بھی وہاں پہ کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے, جب بھی کوئی وہاں پر جو ہے ووٹ لینا چاہتا ہے تو ایک بڑا سا کیک بنوا لیتا ہے اور اس کے اوپر پاکستان کا فلیگ کلر کر کے بھوکے ننگے زومبی جیسی عوام کے بیچ میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے چھوڑ دو ان کو ان کیک کے اوپر. اور کیک کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں جذبے والی قوم, شاہین ٹوٹ پڑتے ہیں اور کیک کو جو ہے وہ یوں کھاتے ہیں کہ یہ کیک کا کھانے کا طریقہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. صرف یہ نہیں, پاکستان کے اندر آج بھی آٹھا, جب کوئی ٹرک آتا ہے آٹھا لے کے تو وہاں پہ لوگ جو ہے 3 سے 4 لوگوں کی ڈیتھ کنفرم ہو جاتی ہے, کیونکہ بھائی آٹھا لیتے وقت لوگ جو پاؤں کے نیچے دب جاتے ہیں اس میں 2-3 لوگوں کی ڈیتھ کنفرم ہو جاتی ہے ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے جس گاؤں میں, جس شہر میں آٹے کا ٹرک آتا ہے. لیکن پاکستان ایک بہت بڑا گیم کھیلنے جا رہا ہے افغانستان کے ساتھ. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر ایک سانگ ابھی جو ہے بڑا وائرل چل رہا ہے, بل بل پاکستان. 50,000, 1,80,000, 1.5 لاکھ کے بل آ رہے ہیں لوگوں کو. گھر کا کرایہ اس کا ہوگا 30,000, 35,000 یا 25,000, لیکن بل 50,000-80,000, 1 لاکھ کا بل آ رہا ہے بجلی کے بل. جو لوگ بلوں کے جھنڈے بنا کے 14 اگست کو جو ہے اٹھائے ہوئے تھے کہ یہ دیکھو بھائی پاکستان گیا. پاکستان میں صرف سرکار کس طریقے سے عوام سے پیسہ لے. عوام کے پاس کیا ہے؟ عوام تو پہلے ہی چمڑی اتار دی ہے ان لوگوں نے. اب کہاں سے عوام, دیکھیں اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اب بھی کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہے. ان کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ ان غریبوں کی بھی کھال اتار رہے ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اپنی طرف. اس بات کو سوچیں, افغانستان پاکستان کی ہر روز ڈیورنگ لائن پہ فائٹ کیوں ہوتی ہے, وار کیوں ہوتی ہے ہر روز, یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو اس کا ریزن پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ریزن کیا ہے. افغانستان کے سائڈ جو ڈیورنگ لائن کی طرف ہے وہاں پہ بڑا روڈ بنا رہے ہیں جو پورے افغانستان کو ٹچ کر کے واپس گھومے گا. افغانستان کے طالبان وہ روڈ بنا رہے ہیں اور اس روڈ پہ ہر 1-2 کلومیٹر پہ جو ہے ایک چیک پوسٹ بنایا جا رہا ہے. کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ایک بہت بڑی وار ہونے والی ہے. اور افغانستان کے طالبان نے 3 سال سے جب وہ افغانستان میں آئے ہیں, جب سے سرکار سنبھالی ہے, انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا, جتنے بھی ڈسٹروائے ہوئے جو ویپنز وغیرہ تھے ان سب کو ریپیئر کر دیا. انہوں نے دنیا سے ڈاکٹر نہیں بلوائے, انہوں نے کچھ اور نہیں منگوائے, انہوں نے سب سے پہلے جو ہے مکینک, ریپیئر کرنے والے, انجینئر بلوائے کہ سب سے پہلے آؤ یہ ٹوٹے پوٹے جہاز جو ہے, جو جنگ جو آتے وقت جو ٹوٹے پوٹے گئے تھے یا ڈسٹروائے ہوئے تھے وہ ریپیئر کروائے, ٹینک ریپیئر کروائے, سارے ویپن ریپیئر کروائے. یہاں تک کہ رشیا کے بچے ہوئے ٹینکس جو اتنے سالوں سے سڑکوں پہ پڑے ہوئے تھے جس پہ بچے کود کود کے کھیلتے تھے اسے بھی ریپیئر کروا دیا.